السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لالچ کی سزا۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے دوسرے شہر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان، بادل اور بارش نے آ لیا۔ برف باری کی شدت سے سڑکیں بند ہو گئی۔ اس شہر میں قریب ہوٹل وغیرہ نہیں تھے کہ مسافر وہاں کا رخ کرتے۔ عموماً واقف کاروں یا رشتہ داروں کے ہاں قیام ہوتا یا کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور اس سے رات کے رہنے کے لیے کہا جاتا تو نہ صرف وہ اپنا دروازہ کھول دیتا بلکہ اسے کھانا بھی کھلا دیتا۔ اس تاجر نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، اس میں میاں بیوی اور ان کا اکلوتا بیٹا رہتا تھا۔ دو کمروں میں سے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں والدین سو جاتے تھے۔ دن کے وقت یہی کمرے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا، پھر ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کر دی۔ تاجر نیک دل آدمی تھا۔ اس نے میزبانوں کو تفصیلاً اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جسے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ گفتگو میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو ایک کمرے میں میاں بیوی سو گئے اور دوسرے کمرے میں ایک بستر پر مہمان اور دوسرے بستر پر بیٹے کو سلا دیا۔ بیوی نے اچانک خاوند کے کان میں سرگوشی کی، آخر کب تک فکر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارا مہمان مالدار آدمی ہے اور ایک بڑی رقم اس کی جیب میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو راتوں رات امیر بن سکتے ہیں، مگر وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا، اس وقت نادر موقع ہے جو شاید پھر کبھی نہ آئے۔ ہم اس مہمان کو قتل کر کے لاش کو چھپا دیں۔ اس کا خاوند پہلے انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا ظلم بڑی وحشیانہ حرکت ہے، مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی اور شیطان بھی زور لگاتا رہا۔ پھر شوہر اس کے دلائل پر رضامند ہو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ برف باری کا طوفان جاری تھا۔ ادھر میاں بیوی خنجر تیز کر رہے تھے۔ بالآخر وہ خنجر لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اس نے بستر ٹٹولا اور اندازے سے گردن تلاش کر کے خنجر چلا دیا۔ اس کی بیوی نے لاش اٹھانے میں مدد کی۔ دونوں میاں بیوی لاش کو دروازے تک لے گئے۔ اچانک بجلی چمکی اور یکایک ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ میاں بیوی کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلی اور وہ دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھا۔ اس کے ہمسائے بھی بھاگے آئے۔ پولیس کو اطلاع ملی، وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل حقائق تک پہنچ گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کر کے چلا گیا تو مہمان اور اس کا بیٹا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران لڑکا مہمان کے بستر پر سو گیا۔ مہمان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود لڑکے کے بستر پر سو گیا۔ ہمسایوں نے اگلے دن اس نوجوان کو دفن کر دیا اور اس کے ماں باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے۔ اسی طرح ان کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ تو تھی ان کی دنیاوی سزا۔ بارگاہ الہی میں ابدی زندگی کا گٹھن کا مرحلہ باقی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ ان کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔